اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد پاک کیا ہے کہ هو الذی یصورکم. آج کا دور بڑا سیلفیوں کا ہے، اور کوئی اگر سیلفی بنا لیتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا فوٹوگرافر بھی آپ لے آئیں تو وہ کسی کی نقل اتار سکے گا، خود سے کچھ نہیں بنا سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ تھوڑا سا آپ غور کریں گے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی یصورکم، وہی ہے وہ ذات. کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے. سبحان اللہ. یصورکم، جو تمہاری، اتنا تو بتا بول سر، تصویر بنا. جو تمہاری تصویر بناتا ہے. کہاں پہ؟ فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر جیسے وہ چاہتا. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تصویر بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق، مالک، مین کریٹر وہ ذات ہے کہ جس کا سب کچھ اپنا ہے، کلی طور پہ اس کا اپنا ہے، باقی سب کو اس کی عطا سے ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان ہر ایک کو میرے رب کی اللہ. عطا کے ساتھ ہے. اس کے قدرت کے انداز دیکھیں. ہر مصور جب تصویر بناتا ہے، توجہ رکھیے بھائی، ہر مصور جب تصویر بناتا ہے تو اس تصویر کو ہوا سے بھی بچاتا ہے، پانی سے بھی بچا کر رکھتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر پانی پڑ گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ تصویر گیلی ہو جائے، پھٹ جائے، اس سے کلر اتر جائیں. لیکن هو الذی یصورکم، وہ جو تصویر بنانے والا ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ وہ اس تصویر کو بناتا ہی ایک بوند پانی سے ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھا؟ یہ مصور ایسا ہے کہ ایک بوند پانی سے ہی وہ تصویر بنا دے. ہر مصور اپنی تصویر کو پانی سے بچا کر رکھتا ہے. اور وہ ذات ہے جو تصویر بناتا ہے. کسی تصویر کو بنانے کے لیے مصور کو ہاتھ بھی چلانا ہوتا ہے، دماغ بھی چلانا ہوتا ہے، یا آج کے دور میں ویڈیو کیمرہ. لیکن وہ مصور ایسا ہے کہ بہت سارے پردوں کے اندر تصویر بنا دیتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر تصویر بناتا ہے. ایسا قدرت والا مالک ہے، اس کی ٹکر کا، اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے. عزیزان کرام، اس میں ایک حقیقت تو یہ ہوئی کہ یہ جو تصویر بنی پھرتی ہے، یہ جو تصویر اکڑی پھرتی ہے، حقیقت اس کی کیا ہے؟ ایک بوند پانی، ایک قطرہ ناچیز اب اکڑتا ہے. کبھی ماں کی بات نہیں سنتا، کبھی ابو کی بات نہیں سنتا، کبھی بھائیوں کو رگڑا لگا دیتا ہے، کبھی کس کا حق مار لیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں. اور پھر ہے تو وہی مالک ہے نا جس نے یہ تصویر بنائی ہے. اب اس کا ایک اور انداز دیکھیں گے. وہ مالک ہے جو تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ایک بوند پانی سے. اور پھر دیکھیں آج کا کوئی مصور، کائنات جب سے بنی اس کے بعد سے کوئی مصور، قیامت تک آنے والا کوئی مصور اٹھ کھڑا ہو اور وہ تصویر بنانا چاہے، 10 بنائے گا، 20 بنائے گا، 1000 بنا لے گا، شکلیں جدا نہیں کر سکے گا. اربوں دنیا موجود ہے، خربوں موجود ہے، ہر ایک تصویر ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن جب باہر آئے گا تو شکلیں جدا جدا ہیں. تمہاری پہچان اس نے الگ دے دی ہے. ایسا مصور ہے. پھر آپ اس بات پہ جج ہیں، سارے انصاف کریں، وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں عبادت کے لیے؟ وہ حق رکھتا ہے یا نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے؟ بھائی عقل مانے. دنیا میں ہمیں کوئی چیز، کوئی بادشاہ، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر کوئی چیز دے دے تو ہم بڑے ممنون و مشکور رہتے ہیں کہ جناب اتنا مہربانی کر دی. تھوڑا کبھی ہم غور کریں کہ ہم سارے خربوں میں موجود ہیں، اربوں میں موجود ہیں، ٹریلین، بلین، جہاں آگے چلے جائیں، گنتی ختم ہو سکتی ہے، اس کی تکلیف ختم نہیں ہوتی.
اور ہر ایک کو شکل اس نے جدا جدا دے دی. کوئی کسی کا مغالطہ نہیں لگ رہا, کوئی کسی کو پہچاننے میں مسئلہ نہیں ہے. وہ ایسا مصور ہے. او الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب کیف یشاء وہ اپنی مرضی سے تصویر بناتا ہے. اب دیکھیں, اگر یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں, کوئی ملازم ہو, کوئی پین ہو دفتر کا, بیٹا ہو گھر کا, عورت ہو, کوئی نچلے رینک والا ہو, کوئی بڑے رینک والا ہو, ہر ایک جس وقت کوئی بات کرے گا تو بڑے کی بات پہ زیادہ ویلیو دی جاتی ہے کہ ہاں اوتھینٹک بندے نے کام کر دیا, بات کر دی. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیف یشاء, وہ تصویر بناتا ہے اس طرح کی کہ جس طرح وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی. اب اگر عزیزان گرامی, اگر اب ساری مرضیاں ملا لیں, پیچھے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے, اگر ساری مرضیاں ملا لیں تو رب کی مرضی سے اوپر تو کسی کی مرضی نہیں ہو سکتی نا. آپ بولیں بھائی, رب کی مرضی سے اوپر کسی کو وہ کہتا ہے میں کیف یشاء, میں اس طرح تصویر بنا دیتا ہوں جس طرح چاہتا ہوں. آپ بولیں وہ چاہتا کیسے ہے؟ وہ چاہتا ایسے ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ ایسے چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی صورت پہ بنا دیتا ہے. اب اس کا سائنسیکلی ایک سسٹم آپ دیکھیں کہ ایک بوند پانی ارحام میں ماں کے پیٹ میں چلی گئی, اور اس کے بعد وہ اس کا انداز دیکھے, قدرت اس کی دیکھے. ایک بوند پانی گیا, اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا مادہ پیدائش, مشکل لفظ تو نہیں ہے بھائی, لفظ تو مشکل نہیں, اس سے اور آسان کریں, پنجابی میں آئیں, اردو ٹھیک ہے. مادہ پیدائش 40 دن تک اس خون کے قطرے کی طرح رہتا ہے. اس پہ ہم نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی ہے, یعنی ہمیں یہ کسی اور پر ہم نے چھوڑ دیا, یا مفتی صاحب اس کو جانے یا کوئی سائنس والا جانے. حالانکہ ان کی یہ معلومات, قرآن کی معلومات ہمیں ہر ایک کو حاصل کرنا لازم ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے, عربی سے ہمیں شگف نہیں آ رہا. میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, میں درود بھیجتا ہوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ بھی درود بھیجو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, پر مسئلہ کیا ہوا, عربی ہم نے نہیں سیکھی, سارے خاموش رہے, کسی نے درود نہیں پڑھا وہ سوائے جان دیکھ کے. وہ بھی روایتی طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب مولوی صاحب درود پڑھیں گے, پھر ہم نے پیچھے بھی درود پڑھ دینا ہے. اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے اگر ہم سمجھتے ہوتے عربی کہ اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے, جب ہم نے اللہ کے حکم کے بعد درود نہیں پڑھا تو نافرمانی ہوئی یا نہیں؟ بولو. اگر یہ نافرمانی ہوئی تو اگلی دفعہ اس نافرمانی کو نہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہوگا؟ بولیے. نہیں بولنے کا, غصہ نہیں کرنا, ناراض نہیں ہونا. اگلی دفعہ میں یہاں نہ بھی آیا تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, میں خود اپنا بزنس کرتا ہوں, مجھے کسی کے پیسے پہ توقع نہیں ہے. کرے کوئی آئے, بسم اللہ, سیکھ کر جائے, اس پہ عمل کرے, ماشاء اللہ, بسم اللہ. لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے, اس لیے میں ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں, میں رائٹر, میں لکھتا ہوں الحمدللہ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کہ تم درود بھیجو. ہم نے نہیں درود پڑھا, اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم نے عربی نہیں سیکھی, اور عربی ہم نے اس لیے چھوڑ دی کہ یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ تو پیر صاحب کریں گے, یہ کوئی عالم کرے گا, یہ حافظ کرے گا. نہیں جناب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے احسن صورت میں پیدا کیا, میں کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دماغ دیا, میں کیوں نہیں کروں گا جناب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا نا؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لیے سیاست کا دور چل رہا ہے, آج کوئی ایم پی کے لیے آپ سب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. ایک آنکھ نکال کر دے دو, کوئی اٹھے ہاتھ کھڑا کرے کہ میں وزیر اعظم کی سیٹ کے پیچھے اپنی آنکھ دیتا ہوں, اٹھے کوئی نہیں کرے گا. تو رزلٹ کیا ہوا کہ جناب آپ نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ رب تعالیٰ نے
ہمیں احسن تقویم پہ جو پیدا کیا ہے، سر سے پاؤں تک جو پرزہ رب نے جہاں فٹ کر دیا ہے اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. وہ ایسا مصور ہے. وہ الذی یصورکم، وہ الذی یصورکم، وہ ایسا مصور ہے کہ جو تمہاری تصویر بنا دیتا ہے، اور تصویر بھی ایسی بناتا ہے کہ اس کے مقابل کی کوئی تصویر لا نہیں سکتا. اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 40 دن تک وہ خون رہتا ہے، وہ پانی خون میں بدل جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں پھر وہ مادہ پیدائش تیرا 40 دن خون کی صورت میں رہا، پھر وہ اگلے 40 دن جو ہے وہ ایک بوٹی کی صورت اختیار کر، ایک بوٹی، ایک ہڈی نہیں آئی ابھی، ایک بوٹی کی صورت اختیار کر جاتا ہے. پھر وہ اس کا وہ خون کا جو لوتھڑا بن جاتا ہے. تو اگلے 40 دن پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے. ابھی روح نہیں ڈلی، وہ پروسیس بعد میں آئے گا. ایک فرشتہ رب بھیجتا ہے اور وہ اپنا کتابچہ لے کر آتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنی زندگی پانی ہے، اس نے لکھنا ہے کہ اس نے کتنی خوراک کھانی ہے، اس نے لکھنا ہے کہ اس نے دنیا میں رہ کر کتنے اعمال کرنے ہیں، اس نے یہ لکھنا ہے کہ کتنے اچھے اعمال کرنے ہیں، اس نے لکھنا ہے چونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مستقبل کی ساری فیوچر کی جانتا ہے کہ اس نے کتنے برے کام کرنے ہیں، وہ لکھ دیتا ہے. اس لکھت کے بعد اب لمحہ فکریہ آ رہا ہے. تشریح رکھیے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھیے، آگے ابھی خود ہو جائیں تاکہ پچھلوں کی جگہ مل جائے. آجیے تھوڑے سے اور آگے کھا جائے آگے بندے اور آ رہے ہیں، پھر بار بار کہنا پڑے گا، تسلسل ٹوٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ آ کر اس میں روح ڈال دیتا ہے، روح ڈالتا ہے، روح. اور یہ بات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اٹھائی. ان فکر والی بات آ رہی ہے. حضور نے پھر کیا کیا؟ قسم اٹھائی. بھائی میری آواز سمجھ آ رہی؟ حضور نے ہاں جی کرو، سمجھ آ گیا تو یار سنتے پہ. حضور نے قسم اٹھائی. حضور قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب مزہ آیا نا اس بات کا، یہ اتنا مصور اعلیٰ جس کی قدرت کا کوئی ٹکر والا نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں قسم بھی حضور اس کی لے رہے ہیں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنا بڑا بن جائے کوئی، کتنا کوالٹیز اختیار کر دے، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ یہ انسان نیکی کرتے کرتے کرتے، جنتی اعمال کرتے 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 یہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے.